اپنی پروفیشنل کوالیفیکیشنز کہیں زیادہ باقی ایم این ایز سے اگر آپ کمپیئر کریں جو ریزرو سیٹوں پہ آئی ہیں تو آئی تھنک میری اپنی پروفیشنل کوالیفیکیشن سامنے رکھتے ہوئے ان کو فخر ہی ہوگا کہ ہاں اگر انہوں نے یہ سیٹ دی تھی تو وہ غلط سیٹ نہیں دی تھی. لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہر سیاستدان کی کہیں نہ کہیں سے شروعات ہوتی ہیں. چاہے اب بھٹو صاحب کا دیکھ لیں ماضی, بھٹو صاحب نے بھی ایوب صاحب کی کابینہ میں انہوں نے شروعات لی, لیکن پھر انہوں نے جا کے کوئی سارے سیاستدان اسی طرح ہیں. اور شاید اس لیے کیونکہ پاکستان کی سیاست شاید اس لیے کیونکہ پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی سیاست چیکرڈ رہی ہے. اگر پاکستان کی سیاست میں کوئی ملٹری ٹیک اوورز نہیں ہوتے تو پھر کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں اس وقت جو ہیں تعلقات کچھ یوں ہیں کہ ظاہری بات ہے ان کی پارٹی کا حصہ تو میں نہیں ہوں, تو نہ میں ان دا فیوچر ہوں گی, تو آئی ایم شیور وہ کوئی خاص خوش تو نہیں ہوں گے, لیکن یہ میرا اپنا فیصلہ ہے. وہ نہیں, کیونکہ اب رابطے ان دا سینس کہ کیونکہ پولیٹیکل تلخیاں ہو گئی ہیں تو اب وہ پرسنل رابطے بھی اس طرح سے نہیں ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ میں ان کی پارٹی جوائن کروں گی. جب میں نے نہیں جوائن کی تو ظاہری بات ہے ڈسٹنس ہو گیا ہے. آپ نے کشمیر کا ذکر کیا, لیکن میرا سوال ابھی باقی ہے, لیکن کشمیر کا یہاں پہ ذکر کرتے ہیں. جب پرویز مشرف کا ذکر چل ہی پڑا ہے, بہت سارے ہمارے جو سابق وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قصوری, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کشمیر کے مسئلے کے بہت حل کے بہت قریب تھے, لیکن مشرف صاحب کے بعد کا جو دور ہے وہ تبدیل ہو گیا اس وجہ سے کشمیر. تو آپ کتنی باخبر تھے میڈیا ٹیم کی, ان کی وہ ایک حصہ بھی تھی؟ آئی تھنک جو انٹرنل جو ساری جو نیگوسیشنز تھے ان پہ تو صرف پریزیڈنٹ مشرف اور قصوری صاحب بھی زیادہ بہتر طریقے سے لائٹ ڈال سکیں گے, کیونکہ وہی واقف ہوں گے جو انٹرنل جو آگے پیچھے. بٹ جتنا آپ کو پتہ ہوگا اتنا ہمیں بھی پتہ ہوگا, اس سے زیادہ تو آئی ڈونٹ تھنک کسی اور کو پتہ ہوگا ایکچولی, کہ اٹ واز آبویس کہ اس وقت ایک کمبینیشن تھی پاور دونوں سائڈ پہ, انڈیا کی سائڈ پہ اور پاکستان کی سائڈ پہ جو پولیٹیکل ہیڈز تھے ان کی ایک اسٹرینتھ تھی اپنے کمیونٹی میں, اپنی کنٹری میں, اور اس اسٹرینتھ کی بنیاد پہ کچھ ڈیسیشنز اس وقت لیے جا سکتے تھے اور وہ کافی قریب تھے. اب وہ کیا ڈیسیشنز تھے, بہتر یہی ہے کہ وہ خود ہی عوام کو آ کے بتائیں. میں اگر جانتی بھی تھوڑا بہت ہوں تو وہ غلط بیانی ہو جائے گی, کیونکہ بہتر یہی ہے کہ جن کے رابطے تھے وہی بہتر بتائیں. لیکن ہم سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی آؤٹ آف دا باکس سلوشن تھا جس سے سافٹ بارڈرز کی باتیں سننے میں آ رہی تھیں, جس سے جو ہے ایز آف ٹریول اور ایز آف بوتھ سائڈ سی بی ایم سے اس کی باتیں ہو رہی تھیں. اللہ نے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی اس وقت, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. اگر نہیں ہوا, مس ہو گئی ایک اپرچونٹی, مس ہو گئی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپرچونٹی واپس نہیں آ سکتی. میرے خیال میں اس کو میں صرف ایک طرح سے ریپ اپ کرنا چاہوں گی, وہ اپرچونٹی تب آئے گی جب دونوں ملکوں میں اسٹرانگ لیڈرشپ آئے گی, جس کا اپنی عوام کے ساتھ کنیکشن ہوگا, کریڈیبلٹی ہوگی اور ہولڈ ہوگا. اور جب تک کریڈیبلٹی عوام کے اندر نہیں ہوگی دونوں حکومتوں کی, تب تک وہ فرم اور امپورٹنٹ اور ٹف ڈیسیشنز نہیں لے سکیں گے کشمیر کے اوپر, کیونکہ کشمیر کا مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ اس پر کوئی ٹف اور جو ہے ایسے ڈیسیشنز ہوں گے جس میں قوت ہوگی ایک ٹف ڈیسیشن لینے کی, کیونکہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ویک حکومت آ کے کر کے چلے جائے. آپ نے دیکھا 3 سالوں میں کتنا ڈیزاسٹر ہوا ہے, اور یہ بات سب سے زیادہ تو میں نے ہی اٹھائی ہے پارلیمنٹ میں, کہ جس طرح سے اپیزمنٹ ہوئی ہے انڈیا کی اور امریکہ کے ساتھ کی وجہ سے اپیزمنٹ ہوئی ہے, اور وہ ایشو پیچھے چلتا گیا اور وہ ایشو کبھی آگے نہیں گیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایشوز ریزالو ہوں. ہم جو نئے سیاستدان ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم یہ ایشوز کے ساتھ اپنا ہینڈ اوور کریں, یہ ورثہ ہم نہیں دینا چاہتے اپنی فیوچر جنریشنز کو. ہم ایسا ورثہ دینا چاہتے ہیں جہاں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں, لیکن بہتر تب ہوں جب کسی ڈگنیفائڈ پوزیشن پہ آ کے کوئی ڈگنیفائڈ سلوشنز کی بات ہو. کوئی سیل آؤٹ نہیں چاہتے ہم, کیونکہ اگر اتنا خون پیچھے بہا ہے, اتنے شہید پیچھے ہوئے ہیں, اور سب سے زیادہ تو آئی تھنک ہم سب کو احساس ہے. میں نے ریسنٹلی, آپ کو شاید یاد ہو کہ ایل او سی پہ میں ہی تھی جس نے جا کے دھرنا دیا تھا لاسٹ ایئر انڈیا کے خلاف. تو ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی جنگجو قسم کی سیاست نہیں کرنی, یہ میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں. ہم ڈگنیفائڈ سلوشنز کے پیچھے ہیں,
تھے اور آئندہ بھی رہیں گے, اور انشاءاللہ ان سے تو نہیں ہوا کیونکہ ان کے پاس تو قوت نہیں تھی عوام کی, لیکن ہم لے کے دیں گے. آپ نے جب استعفیٰ دیا قومی اسمبلی سے, اس دن آپ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بڑا واضح طور پر کہا کہ موجودہ حکومت جو ہے کشمیر کے مسئلے کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے, اس پہ کمیٹڈ ہے. تو یہ کیا کرنے جا رہی ہے یہ حکومت جو ہے اس وقت؟ اس حکومت کا جو بیسک بنیادی مسئلہ ہے وہ کوئی خاص کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, اور اس بیسک بنیادی مسئلے سے باقی سارے مسئلے کھلتے ہیں. بیسک مسئلہ یہ ہے کہ وہ آئیے اپنے پیسے کمانے کے لیے, اور جتنا وہ زیادہ کمائے اور جتنا زیادہ کما کے وہ نئے الیکشنز میں ووٹ خرید سکے, یہ ان کا بیسک آبجیکٹیو ہے. تو اس آبجیکٹیو کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنی کرسی بھی سنبھالتے ہیں, اس آبجیکٹیو کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہر قسم کی سیاست میں کمپرومائزز کرتے ہیں. تو ہاں انہوں نے کمپرومائز کیا, ہر چیز پہ کمپرومائز کیا ہے, اور یس کشمیر کے اوپر بھی کمپرومائز کیا ہے. گیو اینڈ ٹیک سے ٹیک والی پالیسی پر اگر آپ کی فارن منسٹر جاتی ہیں انڈیا اتنے امپورٹنٹ دورے پہ, اور صرف ان کی پرسنل بالی ووڈ سائڈ ڈسکس ہوتی ہے میڈیا پہ, اور آپ ایز حکومت اس پہ نوٹس نہیں لیتے, اور آپ اپنی فارن منسٹر کا دفاع نہیں کر سکتے, اور آپ کی فارن منسٹر اپنا خود دفاع نہیں کر پاتی, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے بہت سکسیسفلی سائڈ ٹریک کر دیا ایجنڈا, ایک خوبصورت ایک اپیئرنس کی خاطر اس پہ کانسنٹریٹ کر کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کو سائڈ ٹریک کیا. تو وہ جو جتنا خون بہا اتنے 64 سالوں سے, جو اتنا بڑا ایشو کھڑا ہوا ہے, اس پہ نہیں فوکس آیا. اور آپ سمجھتی ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک والی پوزیشن پہ آئے گی پیپلز پارٹی کشمیر کے معاملے پر؟ آئی تھنک پیپلز پارٹی کوئی بھی پوزیشن پہ کشمیر کے معاملے پہ نہیں آ سکتی, کیونکہ ان میں اتنی قوت ہی نہیں ہے, کمزور لیڈرشپ ہے جو اپنی کرسی بچا رہے ہیں. تو جب اپنی کرسی بچا رہے ہوتے ہیں تو کوئی اور بڑے مسئلوں پہ ریزولوشن نہیں دکھا سکتے. بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے ہمارے اس پروگرام میں. ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ماروی میمن کا انٹرویو جاری ہے, اور یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ کمرشل بریک. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ماروی میمن سے میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو ہمیں بار بار یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ فوج آ جائے گی, اس کا کیا حل ہے؟ اور یہ جو فیوڈلز لارڈز ہیں, کیا یہی ساری زندگی ہمارے حکمران بنتے رہیں گے؟ یہی ملک کے جو اقتدار کے عوان ہیں انہی پر آ کر مسلط ہوتے رہیں گے؟ ان سے کیسے چھٹکارا ہوگا؟ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ماروی میمن کا آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے, کس جماعت میں جانے والی ہیں؟ یہ سوالات ابھی میں نے ان سے کرنے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, بریک کے بعد فوراً ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام منزل بہ منزل کے اسپیشل ایڈیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں, ہمارا جو اسٹوڈیو ہے اس کو رونق بخشی ہے, میرے اس پروگرام کو رونق بخشی ہے پاکستان میں نوجوانوں کی جو ایک آواز بن کر ابری ہیں, اور پھر جو ہاری ہے, جو عوام ہے, جو پسا ہوا طبقہ ہے, ان کی آواز بن کر سامنے آئی ہیں ماروی میمن صاحبہ. ماروی, آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو فوج ہے ہماری, اس کے اوپر بہرحال ہم ایک ڈاؤٹس رکھتے ہیں کہ فوج ماضی کی طرح, ہماری پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ فوج دوبارہ آ جائے گی. اس خوف سے ہم کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ بعض دفعہ حکمرانوں جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں وہ بھی جیت کر جب آتے ہیں تو ان کو بھی ایک خوف لاحق ہوگا, وہ رہتا ہے کہ نہ جانے کب سے فوج جو ہے وہ دوبارہ اقتدار پر قبضہ کر لے گی اور یہ ساری جو جمہوریت کی بساط ہے یہ لوٹ لی جائے گی. آپ اس بارے میں کیا سمجھتی ہیں, کیسے فوج سے چھٹکارا؟ میں نے بہت کلوزلی ان ساری چیزوں کو نہ صرف 3 سالوں میں دیکھا ہے, لیکن جس طرح سے آپ نے ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ دیکھا ہے, میں نے بھی پولیٹیکل اینالسٹ کے فارم میں کافی ٹائم سے دیکھا ہے. فوج خود نہیں آتی, فوج کو بلایا جاتا ہے, سیاستدان ہی بلاتے ہیں ان کو. تو جو ایکچوئل رسپانسبلٹی ہمیں خود اپنی لینی پڑے گی کہ سیاستدان بلاتے ہیں اس فوج کو, اور سیاستدان ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں. اگر میں ایز سیاستدان صاف اور شفاف ہوں, میرے ہاتھ صاف ہیں, اس پہ کوئی خون نہیں ہے, اس پہ کوئی کرپشن نہیں ہے, تو مجھے کبھی کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا, صرف اللہ کا خوف ہوگا. یہ میں آپ کو حلفاً آج کہہ رہی ہوں آپ کے شو پہ, اور میں چاہتی ہوں کہ ناظرین بھی اس پہ تھوڑا سوچیں.
ہمارے ان سیاستدانوں کو کیوں خوف ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو پیچھے سے خوف ہوتا ہے کہ کوئی آ کے جو ہے ان کو نکال دیں گے پاور میں سے. اگر سب کے کام درست ہوں تو یہ نوبت نہیں آئے, اور یہ نوبت صرف تب آتی ہے جب وہ دعوت دیتے ہیں, وہ خود تو نہیں, آٹومیٹکلی وہ نوبت آتی ہے, رائٹ. اور وہ نوبت آتی کب ہے؟ جب آپ باٹم لائن پہ ہوتے ہیں. اکنامک ایک باٹم لائن ہوتی ہے ہر ملک کی, جس کو کہتے ہیں بینکرپسی. جب بینکرپسی کی طرف ملک جا رہا ہوتا ہے, ماشاءاللہ جمہوری جو ڈکٹیٹرشپ ہیں, میں ان کو جمہوری ڈکٹیٹرشپس کہوں گی کیونکہ وہ جمہوریت کا نام لے کے لیکن ڈکٹیٹرشپ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ بوٹس پہن کے جمہوریت کا نام لیتے ہیں. تو یہ دونوں فیس آپ نے پاکستان کی ہسٹری میں دیکھے ہیں کہ ایک ملٹری آدمی آتا ہے اور وہ جمہوریت کی باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جمہوریت سے اس ملک کو چلا رہا ہوں, اور دوسرا فیز یہ کہ جو جمہوری سیاستدان ہیں وہ آتے ہیں لیکن کرتے وہ جمہوریت نہیں ہے, وہ ایکچولی ڈکٹیٹرشپ ہی جو ہے پھیلاتے ہیں ملک میں. اور دونوں نے نقصان دیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں, پاکستان کی اکنامک سچویشن کو. اس وقت آپ کی اکنامک سچویشن کچھ یوں ہے کہ ایٹ لیسٹ 60,000 روپیز کا قرضہ ہے ہر پاکستانی کے سر پہ. 60,000 ایٹ لیسٹ, جو لاسٹ میں 10 دن پہلے کے فگرز جو پاکستان سے لے کے آ رہے ہیں. اس کے بعد ایٹ لیسٹ 50% آف پاکستان فوڈ سیکیور نہیں ہے, مطلب ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے. اس کے بعد ایٹ لیسٹ 80% آف پاکستان کے پاس صاف پانی نہیں ہے پینے کو. اور اس کے بعد پاکستان کے ہر شہر میں انصاف نہیں مل رہا, کیونکہ کورٹس میں وہ انصاف نہیں مل رہا, اور کورٹس کے علاوہ سڑکوں پہ حکومت اپنی ذمہ داری نہیں نبھا پا رہی ہے پراسپیرٹی کی اور سیکیورٹی کی. جب آپ کی حکومت, کوئی سی بھی حکومت آ کے سیکیورٹی اور پراسپیرٹی نہیں دے سکتی عوام کو, تو عوام فرسٹریٹ ہوتی ہے. کیونکہ ہم جو ہے پاکستان کی گلیوں میں ہی گھومتے ہیں اور پاکستان کے ڈرائنگ روم سے دور رہتے ہیں, اور وہ ڈرائنگ روم کی سیاست میں نے تو نہیں کی, اور اسی کو ریجیکٹ کرتے ہوئے میں اسمبلی سے باہر میں نے قربانی دی. تو باقی سارے تو باتیں کرتے ہیں لیکن میں نے ایکچولی واک دا ٹاک کیا ہے. تو میرے پہ کوئی یہ انگلی یا الزام نہیں اٹھا سکتا. میں نے فرینکلی اپنی پیشیاں نہیں دینی, پیشیاں تو انہوں نے دینی ہیں, وہ انہوں نے اپنی صفائیاں دینی ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. مجھے صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ میں تو قربانی دے کے پارلیمنٹ سے نکلی ہوں, کیونکہ میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے پاکستان کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے, صرف ان کی جیبوں کا فائدہ ہو رہا ہے. تو پاکستان کی جو ایک رولنگ ایلیٹ ہے, اب آپ کے اوریجنل کویشچن پہ آتے ہیں, ان کی ایک قسم کی کامراڈری ہے. مطلب یہ کہ وہ ایک دوسرے, بے شک وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں, دوسرا وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں, نون لیگ میں بیٹھے ہوں, جس پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ پاکستان کے سیاستدان ہیں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور وہ کیوں ملے ہوئے ہیں؟ نوٹ بنانے کے لیے ملے ہوئے ہیں, اور وہ بات عوام کی کرتے ہیں لیکن اپنا سسٹم بچانے کی آواز نکالتے ہیں. ہم سسٹم بچانے نکلیں. آپ سسٹم بچانے نہیں نکلیں, آپ اپنی کرسیاں سنبھالنے نکلیں, اور آپ ایک دوسرے کے عیب چھپانے نکلیں. آپ کے خیال میں کیوں کنوکشنز نہیں ہوتی؟ اگر زرداری صاحب نے اتنی کرپشن کی ہے, یا اگر نواز شریف صاحب کی کرپشن کی باتیں پہلے ہوتی تھیں, اگر الطاف حسین صاحب کی کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں, یا اگر چودھری شجاعت حسین صاحب کی کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں, یا باقی ولی جو ہیں ان کے, میں تو سارے لیڈرز کے نام آپ کے سامنے لے رہی ہوں پارٹیز کے, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک پارٹی بہت صاف اور شفاف ہے. کوئی سی بھی پارٹی کے لیڈرز کے نام آپ سامنے لے لیں تو کیا فضل رحمان صاحب کا نام آپ نے لیا, وہ لینا چاہیے تھا. شاید میں بھولنا بالکل نہیں چاہوں گی, میں بالکل ان کو بھی شامل کیجیے. کیا کرپشن کی ہوگی؟ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک سب نے کی ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ کیوں آج پاکستان کی ہسٹری میں یہ سارے لیڈرز جیل میں نہیں بیٹھے. آپ کو سوچنا چاہیے اس پوائنٹ پہ. اس لیے جیل میں یہ سارے لیڈرز نہیں بیٹھے, اس لیے یہ کھلے عام پھر رہے ہیں, کیونکہ ان ساروں کے جو عیب ہیں وہ یہ ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں. تو ایک ایلیٹ کلاس ہے جو ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتی ہے. ایبسلیوٹلی. اور یہ سب کو پتہ ہے. اور خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانیز آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان کو تو بہت اچھے پلیٹ فارم سے یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں, کیونکہ ان کو تو یہ ڈرامہ, میوزیکل چیئرز سارا کا سارا نظر آتا ہے. پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانیز بیٹھے, وہ اگر پاکستان سے باہر گئے ہیں تو ان کو تو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں کس قسم کی میوزیکل چیئرز ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے. کوئی کنوکشنز کیوں نہیں ہوتی؟ کنوکشنز اس لیے نہیں ہوتی ہیں کیونکہ نیکسٹ ٹائم آ کے دوسری ٹیم اتنا ہی کرپشن کرنے کے موڈ میں ہوتی ہے, تو وہ چانس نہیں دینا چاہتی. کرپشن منتقل ہو رہی ہے. لیکن اگر کوئی ایک ٹیم صاف اور